اب کوئی نہیں اس کا نام لینے والا۔ مکہ کی ایک دوپہر تھی، دھوپ مدھم تھی، گلیاں خاموش تھیں، مگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہلکی ہلکی سسکوں کی آواز آ رہی تھی۔ ان کے ننھے بیٹے عبداللہ اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکے۔ لقد فارق لحمة رسول الله هذه الدنيا، لقد حل يوم الحوزن في بيت رسول الله طغ۔ ایک باپ کے دل کا قرب کیا ہوتا ہے یہ وہی جانتا ہے جس کے سینے میں محبت بستی ہے۔ لیکن اسی وقت دیوار کے اس پار ایک شخص خوشی سے چلا رہا تھا، آج اس کا بیٹا اس دنیا کو چھوڑ گیا۔ اور وہ کوئی اور نہیں، حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا چچا ابو لہب تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ ختم ہو گیا معاذ اللہ محمد، اس کی نسل مٹ گئی۔ اس نے غلاموں میں کھجوریں بانٹی، دوستوں کے ساتھ چہکے لگائے۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ دراصل اس کے دل کی اندھیری تاریکی کا ثبوت تھی۔ لیکن آسمان خاموش نہیں تھا۔ جہاں زمین پر تانے گونج رہے تھے نا، وہیں آسمان سے رحمت کے پیغام اتر رہے تھے۔ اور پھر رب دو جہان نے اپنے محبوب کو ایک عظیم تحفہ عطا فرمایا، سورہ کوثر۔ اے نبی گھبرائیے نہیں، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ یہ محض ایک دریا نہیں بلکہ یہ ایک عزت کا وسیع و عریض دریا ہے۔ کہتے ہیں کہ جنت میں ایک نہر بہتی ہے موتیوں کے کناروں کے درمیان، جس کا پانی دودھ سے بھی زیادہ سفید، شہد سے بھی زیادہ شیریں اور برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا ہے۔ یہی ہے الکوثر۔ اور یہ صرف جنت کی نہر نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسلی ہے جو اس کے حبیب کے دل میں اتار دی گئی۔ دنیا میں کوئی دوسرے انسان کو تحفہ تب دیتا ہے جب دل میں محبت ہو یا پھر کوئی تعلق عزیز ہو، لیکن سوچو جب رب دو جہاں خود اپنے نبی کو تحفہ دے تو اس میں محبت کا عالم کیا ہوگا۔ یہ تو رب کا پیار ہے۔ اس نے کہہ دیا، اے نبی آپ تنہا نہیں ہیں، ہم نے آپ کو عزت دی، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ اور پھر رب دو جہان نے حکم دیا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یعنی اب اپنے رب کو سجدہ کرو، اس کے لیے قربانی دو۔ اور یہ پیغام صرف اس وقت کے لیے نہیں تھا بلکہ آج کے ہر مومن کے لیے بھی ہے۔ ہمارے رب نے ہمیں یاد دلایا کہ شکر گزاری صرف زبان سے نہیں ہوتی، عبادت اور قربانی سے ظاہر ہوتی ہے۔ اب ہماری باری ہے کہ ہم عبادت کا جواب عبادت سے دیں اور محبت کا جواب شکر سے۔ جب وحی نازل ہوئی اور الکوثر کا پیغام رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل میں اترا تو ان کا چہرہ مزید نور سے جگمگا اٹھا۔ وہ سارے تانے، وہ زخم، وہ دکھ، سب کچھ جیسے مٹ سے گئے، کیونکہ جس سے رب خود تسلی دے دے اسے دنیا کے زخم کیا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ رب نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یعنی آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی دو۔ یہ آیت مبارکہ دراصل شکر گزاری کا تصور ہے۔ ایک مومن کی زندگی دو حصوں میں ہی نہیں بلکہ دو رخوں میں چمکتی ہے۔ ایک رخ اس کا اپنے رب سے تعلق ہے، وہ لمحہ جب وہ سجدے میں سر رکھتا ہے، آنکھوں سے اشک بہتے ہیں اور دل میں سکون اترتا ہے۔ وہ اس کے اور رب کے درمیان ایک خاموش گفتگو ہے جہاں کوئی تیسرا نہیں ہوتا، نہ دنیا کا شور، نہ تمناؤں کا بوجھ، صرف ایک تعلق ہے، محبت اور احساس قرب۔ اور دوسرا رخ اس کی مخلوق سے برتاؤ، وہ تب ظاہر ہوتا ہے جب کوئی بھوکا کھانا پاتا ہے، جب ایک یتیم کے چہرے پر پہلی دفعہ مسکراہٹ آتی ہے، یا جب کسی تھکے ہوئے انسان کے کندھے پر ہاتھ رکھا جاتا ہے۔ یہی ہے قربانی کی اصل روح، اپنی راحت چھوڑ کر کسی اور کو راحت دینا، اپنی نعمت بانٹ کر شکر ادا کرنا۔ سورہ کوثر ہمیں یاد دلاتی ہے، احساس دلاتی ہے کہ ایمان صرف سینوں کے اندر کی کیفیت نہیں ہے بلکہ ایمان ایک روشنی ہے جو باہر بھی جھلکتی ہے۔ سجدے کی خاموشی سے لے کر انسانیت کی خدمت تک یہ سورت ہمیں سکھاتی ہے کہ عبادت اور محبت الگ الگ راستے نہیں بلکہ ایک ہی راستے کے دو قدم ہیں، ایک رب کی طرف جاتا ہے اور دوسرا اس کی مخلوق کی طرف۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ،
یعنی بے شک تمہارا دشمن ہی خود بے نام و نشان ہو جانے والا ہے۔ ابو لہب جو کل تک فخر سے کہتا تھا کہ محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی نسل معاذ اللہ ختم ہو گئی، آج اس کا ذکر خود صرف لعنت کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اس کی نسل، اس کا فخر، اس کا غرور سب مٹ گیا، لیکن رسول اللہ کا نام آج بھی ہر مسجد میں، ہر اذان میں گونجتا ہے، ہر مومن کے دل میں بستا ہے۔ ہر صبح جب مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو گویا یہ آیت زندہ ہو جاتی ہے۔ وہ اعلان ہوتا ہے کہ اللہ کا وعدہ سچا تھا، ہے اور ہمیشہ رہے گا انشاءاللہ۔ الکوثر صرف جنت کی ایک نہر نہیں، بلکہ یہ ایک پیغام ہے۔ یہ وہ تسلی ہے جو ہر اس دل کے لیے نازل ہوئی جو دنیا کے تانے سہتا ہے، جو محرومی میں بھی رب دو جہاں پر یقین رکھتا ہے۔ آج بھی جب کوئی مایوس ہوتا ہے، جب لوگ حسد سے یا پھر مذاق سے اس کا دل دکھاتے ہیں، تو وہ سمجھ لے کہ اس کے رب کے پاس بھی کوثر ہے، کوئی نہ کوئی نعمت، کوئی نہ کوئی تسلی جو صرف اسی کے لیے رکھی گئی ہے، جو صبر کرتا ہے، جو صابر ہے، جو اس رب دو جہاں پر یقین رکھتا ہے۔ اور اسی صورت میں ہمیں ایک خاص سماجی سبق بھی دیا جاتا ہے کہ ابو لہب کی سوچ تھی کہ نسل صرف بیٹوں سے چلتی ہے۔ آج بھی معاشرے میں ایسے ہی ذہن ملتے ہیں جو بیٹی کی پیدائش پر اداس ہو جاتے ہیں، گویا وہ نعمت نہیں بلکہ ذمہ داری لے کر آئی۔ حالانکہ نبی پاک کی نسل ان کی بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہ سے چلی، اور آج تک تمام سادات ان کی اولاد کہلاتے ہیں۔ یہی اللہ کا عدل ہے، اور یہی جواب ہے اس ابو لہب جیسے منحوس کے لیے۔ تو یاد رکھو، سورہ کوثر صرف ماضی کی کہانی نہیں، یہ آج کے دلوں کے لیے ایک تسلی بھی ہے۔ مایوسی کے سمندر میں روشنی کی ایک کشتی ہے۔ جب تم نماز میں سورہ کوثر پڑھو تو بس الفاظ مت پڑھنا، دل سے سوچنا کہ یہ وہ کلام ہے جس سے رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دلاسا دیا تھا، اور آج اسی کے ذریعے تمہیں بھی تسلی دی جا رہی ہے۔ اب سوال تو یہ ہے کہ آج کے میرے اور آپ کے لیے کوثر کیا ہے؟ کیا وہ صرف جنت کا ایک دریا ہے؟ تو جواب ہے نہیں۔ کوثر دراصل ہر وہ نعمت ہے جو تمہارے رب نے تمہیں دی، تمہاری سانس، تمہاری صحت، تمہارا گھر، تمہارے والدین، تمہارے بچے۔ وہ لمحہ جب آنکھوں میں آنسو تھے اور پھر کسی نے کندھے پر ہاتھ رکھا، سہارا دیا، یہ سب تمہارے لیے کوثر ہے۔ ہماری زندگی میں کئی بار ایسے مواقع آتے ہیں جب ہم تھک جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، اور لگتا ہے کہ اب سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندے کو خالی نہیں چھوڑتا، بس ہم اس کے دیے ہوئے تحفوں کو بھول جاتے ہیں۔ اگر ہم روز چند لمحے گنیں ہمارے پاس کیا کچھ ہے، تو دل شکایتوں سے نہیں بلکہ شکر سے بھر جائے گا۔ سورہ کوثر کا پیغام یہی ہے کہ اپنی تکلیفوں پر نہیں، اپنے رب کی نعمتوں پر نظر ڈالو۔ رب دو جہاں نے فرمایا تھا کہ ہم نے تمہیں کوثر عطا کی ہے، یعنی صرف نعمت نہیں بلکہ کثر نعمت عطا فرمائی ہے۔ اگر ہم دیکھنا چاہیں تو ہمارے لیے زندگی کے ہر ایک گوشے میں رب کی مہربانی چھپی ہے۔ رسول اکرم کو کوثر دے کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سبق دیا کہ عزت وہ نہیں جو دنیا دے، عزت وہ ہے جو خالق دے، رب دو جہان دے۔ ابو لہب کے پاس دولت بھی تھی، لوگ بھی تھے، فخر بھی تھا، مگر انجام آج بھی اسے لعنت کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔ اور نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت دنیاوی دولت کچھ نہ تھی، مگر آج زمین و آسمان کے کناروں تک آپ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ یہی تو ہے کوثر، دائمی عزت، دائمی ذکر۔ تو آئیے آج ایک عہد کرتے ہیں کہ جب بھی نماز میں یا ویسے سورہ کوثر پڑھیں تو دل کے ساتھ پڑھیں۔ یاد رکھیں کہ یہ وہ کلام ہے جس سے رب دو جہان نے دکھ میں ڈوبے ہوئے دل کو سہلایا تھا۔ جب کبھی کمزوری محسوس ہو، یہ سورت پڑھو، اپنے دل سے کہو میرا رب مجھے کوثر دے چکا ہے، میں خالی نہیں ہوں، میں محروم نہیں ہوں، میں لاوارث نہیں ہوں۔ اور اگر تم واقعی میں الکوثر کے معنی کو اپنی زندگی میں اتارنا چاہتے ہو تو دوسروں کے لیے کوثر بنو، کسی کے دل میں تسلی بن کر اترو، کسی کے غم میں اس کا ہاتھ پکڑو۔ پیارے ناظرین، یہ تحریر پیارا اسلام چینل کی ایک خوبصورت کوشش ہے کہ قرآن پاک کا پیغام دل کی زبان میں پیش کیا جا سکے۔ اگر یہ مضمون آپ کے دل کو چھو گیا ہو، اگر آپ کو لگا ہو کہ رب نے آپ سے بات کی ہے، تو نیچے کمنٹ باکس میں بتائیں۔
کہ سورہ کوثر کا کون سا پیغام، کون سے الفاظ آپ کے دل میں اترے۔ ہم آپ کے خیالات پڑھنا چاہتے ہیں، ہم آپ کے خیالات کے منتظر ہیں۔ آئیے سب مل کر اس پیغام کو پھیلائیں۔ شکر گزاری، تسلی اور ایمان کی خوشبو، یہی ہے پیارا اسلام کا مقصد، کہ دل سے قرآن کو محسوس کیا جائے، سمجھا جائے اور جیا جائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔